اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سامعین و ناظرین، حضرت محمد الرسول اللہ جن کے خصائص اور خصوصیات جلیلہ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو، اللہ رب العالمین نے آپ کی ہستی کو رحمت للعالمین قرار دیا اور فرمایا قرآن میں، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر کہ عالمین کے لیے رحمت. یعنی اتنی قوت بیان سے اس وصف کو قرآن نے بیان فرمایا ہے. بلاغت کا قوی ترین اسلوب بیان ہے، قصر کے ساتھ، کہ آپ کی بعثت، آپ کی دنیا کے اندر مبعوث فرمانا صرف اسی لیے ہے، اس کے علاوہ اور نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی کے بہت سے مواقف ایسے ہیں جن سے دنیا واقف نہیں. میں کل ہی کسی جگہ سیرت کی مجلس میں بیان کر رہا تھا کہ ہم ذرا غور تو کریں کہ ہم نے اپنے نبی کا تعارف کرایا ہے اہل مغرب کو، غیر مسلموں کو، یا نہیں کرایا. اور اگر ہم نے تعارف کرایا ہے تو کیا پورا تعارف کرایا ہے؟ جیسے قرآن حکیم نے اور اللہ رب العالمین نے آپ کی صفات عالیہ کو کئی انداز سے بیان فرمایا. کہیں آپ کو عالمین کا عالمگیر نبی قرار دیا، کہیں آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے سب جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا. تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات جو مبنی بر اخلاق ہیں، اور کہیں آپ کو صاحب خلق عظیم قرار دیا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان پہلوؤں کو ہم بیان کریں اپنے برادران کے سامنے اور پھر پوری انسانیت کے سامنے، جن کے لیے کہ آپ محسن ہیں، آپ مومنین کے لیے بقول قرآن رؤوف الرحیم، یہ فرمایا جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. جس چیز سے تم مشقت میں پڑو وہ رسول اللہ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، شاق گزرتی ہے اس پہ. یعنی آپ مومنین کے لیے اور اپنی امت کی سراپائے رحمت ہیں. اور پھر آگے فرمایا رؤوف، انتہائی شفیق ہیں، رحیم، انتہائی رحم والے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محض اپنی امت ہی کے لیے نہیں، تمام انسانوں کے لیے، بلکہ آج کے اس موضوع میں ہم یہ بیان کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید ترین دشمن، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے آغاز سے دشمنی کو شروع کیا، اور اس قدر دشمنی کی کہ اللہ رب العالمین کے گھر سے، جو آپ کا مولد تھا، آپ کا وطن تھا، اور جہاں پہ بیت اللہ تھا، وہاں سے بھی ان کو رہنے نہیں دیا. پھر جب آپ مدینہ طیبہ چلے گئے تو انہی کفار نے بس نہیں کی دشمنی پہ، بلکہ سازشوں کا جال پھیلا دیا. اب جب فاتح بن کے والی مدینہ اس اسلامی ریاست کے با اقتدار والی بن کے آپ تشریف لائے تو آپ نے کیا کیا؟ یعنی کفار کے ساتھ آپ کی رحمت کی مثالیں ہمیں ضرور لوگوں کو بتانی چاہیے. کفار پر
رحمت کے عنوان سے اس سے پہلے بھی ہم نے ایک مجلس ریکارڈ کروائی ہے، اسی سلسلے کی یہ دوسری مجلس جسے سمجھ لیں۔ تو مکہ مکرمہ کے باشندے کون تھے؟ جن کو قرآن کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کھلی گمراہی میں تھے، ان میں رسول اللہ مبعوث ہوئے، پھر رسول اللہ نے ان باشندوں کے ساتھ کیسا رحمت کا سلوک کیا۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، صلہ رحمی فرمائی، تحمل الکل، بوجھلوں کے بوجھوں کو اٹھایا، تکسب المعدوم، ناداروں کو کما کے دیا۔ جب کبھی ان پہ مصیبت آئی تو سب سے پہلے آپ پہنچے، اگر کوئی نوارد ہوا تو اس کی مہمانی کا انتظام فرمایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عامہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے اس گھر کو ان اول بیت وضع للناس، سب سے وہ پہلا گھر جو اللہ کے لیے بنایا گیا، لوگوں کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اسے بتوں سے بھر دیا۔ پھر اس کے بعد دعوت توحید دینے والے رحمت للعالمین، سید المرسلین، خاتم النبیین، اور آپ کے جان نثار ساتھیوں کو یہاں رہنے نہیں دیا، اتنا تنگ کر دیا کہ وہ اسے چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اس مقدس شہر کی حرمت اور اس مقدس شہر کی عظمت کے لیے یہ کافی ہے کہ جب آپ باہر نکل رہے تھے تو آپ نے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے مکہ، اے حرم محترم، تو میرے نزدیک اللہ کا سب سے مقدس اور سب سے محبوب شہر ہے میرے لیے۔ اللہ کے شہروں میں سب سے محبوب شہر تو ہے کہ یہاں پر اللہ کا گھر ہے، یہاں آپ کا مولد ہے، ابراہیم و اسماعیل کے نشانات ہیں، آیات بینات ہیں، مگر کیا کروں کہ میری قوم رہنے نہیں دیتی۔ اب اس حالت تک جو قوم پہنچی، پھر آگے دیکھیں، یہی لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کو چھوڑ دیا تو یہ بعد آ جاتے، ایسے نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے دوسرے شہر میں جا کے سازشیں کی۔ امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمیں حضور کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، صرف پڑھنے کے بعد یاد نہیں کر لینا چاہیے کہ مجالس میں اسے بیان کر دیں، بلکہ اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہمیں اگر اللہ ولایت دیتے ہیں تو ہم اپنے دشمنوں اور مخالفین اور اپنے ان لوگوں کو جو ہماری مخالف سمت میں ہیں، کیسے ان سے سلوک کریں۔ یہ ہے والی ریاست مدینہ کا وہ پہلو جو ہمارے لیے ہے۔ رہے غیر مسلم تو ان کے سامنے بھی ہم اس سیرت کو بیان کریں گے تو یقیناً ان کے دلوں میں آپ کی عظمت پیدا ہوگی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ابو داؤد فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس کی یہ روایت ہے کہ فتح مکہ، اب آپ دیکھیں وہی شہر اب فاتح بن کے آپ داخل ہو رہے ہیں، وہی فتح مکہ کہیں یا سقوط مکہ کہیں، کہ یعنی جو شہر کفار کا تھا اب اسلام کا شہر بن گیا، اور اب وہ ساکت ہو گئے صنادید ان کی قوتیں۔ تو اب حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی۔ کیا عرض کی؟ اس بات کو سمجھیں۔ حضرت عبداللہ عباس فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ابو سفیان یہ وہ شخص ہے کہ جس نے ساری عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دین اور آپ کے جان نثاروں کی مخالفت کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہی شخص ہے کہ جس نے کسریٰ کے دربار میں بھی جب حضور کی سیرت کے بارے میں اس نے سوال کیا تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کوشش کی کہ کچھ اس میں داخل کروں، کامیاب نہیں ہو سکا۔ اب یہ شخص، اس کے بارے میں ابن عباس حضور سے کیا سفارش فرماتے ہیں؟ آپ کے چچا زاد بیٹے ہیں،
فرمایا رسول اللہ آپ جانتے ہیں ابو سفیان ایک سردار ٹائپ آدمی ہے، وہ اعزاز کو پسند کرتا ہے، تو آپ اپنی طرف سے اسے اعزاز دے دیں۔ اب آپ دیکھیں کن لوگوں کو آپ شرف اعزاز بخش رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں آج فتح مکہ کے دن داخل ہوگا اسے بھی امان ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، جو اللہ کے گھر میں داخل ہوگا بیت اللہ میں اسے بھی امان ہے، جو دروازے بند کر لے گا اسے بھی امان ہے۔ اب یہ سیرت کا وہ پہلو ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے با اقتدار ہونے، فاتح ہونے اور اس شہر کے ان لوگوں کے ساتھ ہے جو شدید ترین دشمن تھے آپ کی اقامت مکہ کے دوران اور ہجرت کے بعد اقامت مدینہ کے دوران۔ اسی طرح اللہ کا وہ گھر جہاں آپ کوئی مجلس علم نہیں کر سکتے تھے، اپنے ساتھیوں کو تعلیم نہیں دے سکتے تھے، اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے تھے، ہر چیز پہ پابندی، بلکہ آپ کے وجود مسعود کی بے حرمتی بھی انہوں نے کی، اور سیرت کی کتابوں میں یہ سارے واقعات مذکور ہیں۔ اب آپ فاتح ہو کے بیت اللہ شریف میں داخل ہوتے ہیں، اور وہ جو عثمان ابن طلحہ تھے جو صاحب چابی تھے، چابی بردار، آج بھی یہ چابی انہی کے خاندان میں ہے، آج بھی، تو ان سے آپ نے چابی طلب کی۔ اب ایک وقت تھا کہ انہوں نے حضور کو اندر نہیں جانے دیا، آج اس فاتح اعظم کو چابی دی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی صفائی ستھرائی کرنے کے بعد اس میں اللہ کی تکبیر کرنے کے بعد پھر چابی اسے واپس دے دی۔ یہ ہے اس والی ریاست مدینہ کی عظمت، قدرت کے وقت عفو اور درگزر، اقتدار اور قوت کے وقت شدید ترین دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک۔ محمد بن اسحاق ان کی سیرت کی معروف کتاب ہے، وہ لکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے روز جناب رسول اللہ بیت اللہ شریف کے دروازے پہ کھڑے ہوئے اور قریش مکہ کو مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے جماعت قریش، تمہارا کیا خیال ہے میں تم سے کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، احسان اور بھلائی کا سلوک، تم تو بلند ظرف ہمارے بھائی ہو اور بلند ظرف بھائی کے بیٹے ہو، عالی ظرف ہو اور عالی ظرف باپ کے بیٹے ہو۔ آپ نے فرمایا، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی سرزنش نہیں۔ اب آپ دیکھیں ایسی مثال رحمت کی آدم سے لے کے آج تک ماضی میں اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی کوئی نہیں مل سکتی۔ یہ ہیں رسول رحمت للعالمین۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ تشریف فرما تھے، اور کعبے کی چابی جب عثمان سے لی تو حضرت علی کو دی کہ کھولو بھائی، تو حضرت علی نے درخواست کی، یا رسول اللہ اب ہمارے خاندان کو اللہ کے گھر کی کوئی خدمت عطا فرما دیں، مثلا حجاب، اس کو یہ جو کعبہ غلاف ڈالنا ہے، اور سقایا، مہمانوں کو پانی پلانا، ضیوف الرحمن کو پانی پلانا، اور رحمان کے اس گھر کو بیت اللہ کو غلاف پہنانا، یہ دونوں خدمات آپ ہمارے سپرد فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بلاؤ عثمان ابن طلحہ کو، وہ کہاں ہے؟ اب کس لیے بلایا؟ یہ وہی ہیں جنہوں نے ایک زمانے میں رسول اللہ کو اندر داخل ہونے کے لیے چابی نہیں دی تھی،
آج اس فاتح اعظم نے کس لیے بلایا؟ حضرت علی کچھ آپ سے عرض کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا عثمان بن طلحہ کو بلاؤ۔ جب اسے بلایا گیا تو آپ نے اسے فرمایا کہ یہ لو چابی، یہ آپ ہی کے پاس رہے گی۔ آج کا دن نیکی کا دن ہے، آج کا دن وفا کا دن ہے، یہ بھلائی کا دن ہے۔ اس قصے کو ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ نے بیان کیا ہے۔ اور میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ یہ وہی عثمان بن طلحہ تھے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کی خواہش کی تو انہوں نے آپ کو چابی دینے سے انکار کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رحمت، نہ انتقام نہ بدلہ، بلکہ عدو مبین، ان پہ بھی احسان۔ سبھی کو پتہ ہے کہ جب رسول اللہ نے فتح مکہ فرمایا تو اس وقت ایک قبیلہ رسول اللہ کا حلیف تھا اور دوسرا قریش کا۔ تو رسول اللہ کے حلیف قبیلے نے موقع پا کے اپنے مخالف شخص کو، اس قبیلے کے شخص کو قتل کر دیا جس نے ان کا اس سے پہلے قتل کیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو آج کے دن میں نے تمہیں منع کر دیا تھا کہ بدلہ نہیں لینا، یہ بدلے کا دن نہیں ہے، یہ فتح کا دن، احسان اور وفا کا دن ہے۔ پھر ایسی مثال قائم فرمائی عدل و انصاف اور رحمت کی کہ اس شخص کا بدلہ دیت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے ادا کیا۔ اس روایت کو بھی محمد بن اسحاق نے اپنی سیرت میں ذکر کیا ہے۔ خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اسی طرح جب آپ داخل ہوئے فاتح بن کے تو رسول اللہ نے بعض لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کا خون معاف نہیں، حلال الدم ہے، معاف ہے یعنی وہ حلال الدم ہے، ان کی جان بخشی نہیں ہوگی۔ 4 مرد اور 2 عورتوں کے علاوہ جن جن کے بارے میں فرمایا تھا ان سب کو معافی مل گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ اتنے ہزاروں کی تعداد میں دشمن اور سال ہر سال دشمنی کرتے رہے، بدر، احد، خندق، اور اس کے علاوہ مستقل یہود کے ساتھ مل کر سازشیں، اور جب آج ان پہ قدرت حاصل ہوتی ہے تو آپ سبھی کو معاف فرما دیتے ہیں، سوائے اکا دکا 2 عورتوں اور چند مردوں کے۔ انہی میں سے حضرت اکرمہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو جہل کے بیٹے تھے، بڑی دشمنی کی تھی انہوں نے۔ تو وہ جب فتح مکہ کے وقت فرار ہونے لگے سمندر کی طرف جانے لگے تو وہاں پہ ایک سمندری طوفان آیا۔ تو جس کشتی میں سوار تھے ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو اے سوارو، تمام سواریوں کو کہا کہ اس سمندر کی طغیانی سے صرف اللہ وحدہ لا شریک تمہیں بچا سکتا ہے، اس لیے تم سب اسی کو پکارو۔ انہوں نے سوچا کہ اس اللہ وحدہ لا شریک کے نہ ماننے کی وجہ سے ہی تو میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں، اور اس اللہ کے وحدہ لا شریک کے داعی اور اس کی دعوت والی جماعت کے ساتھ ہی تو میں نے دشمنی کی، تو اب یہاں بھی اللہ کا دخل۔ اس نے جب کشتی والوں نے یہ کہا کہ تمہارے باطل خدا آج کام نہیں آ سکتے، حق اور سچ الہ حق وہی کام آ سکتا ہے، تو انہوں نے اب اکرمہ نے کہا کہ جب یہی بات ہے تو پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جاؤں واپس اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امن اور امان کی اپیل کروں۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ سمندر میں اپنے آپ کو بچانے یا گرانے کی بجائے واپس آ گئے۔
اس عہد کے ساتھ کہ اب میں خود وہاں جا کر داعی توحید کے دامن سے وابستہ ہو کر ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا۔ اسی طرح عبداللہ بن سعد بن سرح، یہ بھی بہت بڑے دشمنان پیغمبر میں سے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے ان کو بھی ڈانپ لیا، اور یہ خود ہی، یہ حضرت عثمان کے رضائی بھائی تھے، جب ان کے پاس آئے، چھپ گئے تھے ان کے گھر میں، تو آپ ان کو لے کے آئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی پوری ماضی کی تاریخ تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری بیعت قبول فرما لیجئے، راوی کہتے ہیں کہ آپ نے سر اٹھایا اور عبداللہ کی طرف 3 بار دیکھا، اور ہر دفعہ خاموشی سے اس کی بیعت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب 30 مرتبہ آپ نے اس کی بیعت قبول فرما لی، پھر عبداللہ امن اور بیعت کی قبولیت کے بعد واپس جانے لگے۔ اب یہاں دیکھیں کیسی عجیب بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھیا تمہیں پتہ بھی چل رہا تھا کہ میں اس شخص کی بیعت قبول نہیں کرنا چاہتا، تو کاش کہ کوئی شخص تم میں سے ایسا ہوتا کہ اس کا کام تمام کر دیتا، کیونکہ اس کی عداوت میرے ساتھیوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اور میری دعوت کے ساتھ، اور میرے ساتھ، وہ سب آپ جانتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اپنی آنکھ سے اشارہ فرما دیتے تو فوراً تمام ہو جاتا اس کا کام۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عجیب جواب دیا، جو آپ کے اعلیٰ اخلاق کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کسی نبی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنی آنکھوں کے ساتھ خفیہ طور پر اشارے کرے۔ اس سارے قصے کو امام نسائی نے اپنی سنن میں ذکر فرمایا ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے روز جب اکرمہ ابن ابی جہل فرار ہو گیا تو اس کی بیوی ام حکیم بنت حارث مسلمان ہو گئی، اپنے شوہر کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی طلب کی، پھر اپنے شوہر کی تلاش میں نکلی۔ جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے دیکھیں کیسا تعارف آپ کا کرایا اپنے خاوند کو، اور جس کو پتہ تھا کہ میں شدید ترین دشمن ہوں۔ ام حکیم نے اپنے شوہر کو پا لیا تو کیا کہا کہ میں اس ایسے شخص کے پاس سے آئی ہوں جو سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہے اور سب سے زیادہ صالح ہے اور سب سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ میں نے اس ذات سے تیرے لیے امان طلب کی اور انہوں نے مجھے امان دے دی۔ پھر اکرمہ اپنی بیوی کے ساتھ واپس تشریف لے آئے۔ یہی ام حکیم اس قصے کو رحمت للعالمین کی اس رحمت کے قصے کو خود بیان فرماتی ہیں، اور اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سبھی جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلام لانے سے پہلے بھی آپ کے بہت قوت سے مدافع تھے، پھر اسلام لانے کے بعد اسد اللہ تھے، بہادری اور شجاعت کے ایسے جوہر انہوں نے دکھائے، ہر موقف پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بھی حمایت کی اور داعی کی بھی حمایت کی، اور حق کے جان نثاروں کو بھی تحفظ فراہم کیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کیسے ان کی شہادت ہوئی تھی؟ غزوہ احد میں، اور ان کے جسم کو مثلہ کر دیا اور ان کا کلیجہ نکال کر، تو ہندہ اس نے کلیجہ بھی چبایا۔ مگر کیا معاملہ ہوا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں، اب دیکھو فتح مکہ کے روز
یہی ہندہ بنت عتبہ حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ، اسلام لانے سے قبل اس روئے زمین پہ، اللہ کی اس دھرتی پہ مجھے کسی شخص کی ذلت و رسوائی اتنی پسند نہ تھی جتنی آپ کے صحابہ اور آپ کی تھی۔ انا للہ و انا الیہ۔ لیکن آج اسلام لانے کے بعد میری کیفیت یہ ہے کہ اس روئے زمین پہ کسی شخص کا عزت دار ہونا اور کسی شخص کا عالی مرتبت ہونا، عزت دار ہونا اتنا پسند نہیں جتنا آپ کے صحابہ کی عزت دار ہونا اور آپ کا عزت دار ہونا پسند ہے۔ یہ امام بخاری نے روایت کیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ فتح مکہ کے روز جب سفیان ابن امیہ جدہ کی طرف جانے لگے کہ وہاں کشتی پر سوار ہو کر یمن چلے جائیں گے، تو ان کی خدمت میں عامر بن وہب حاضر خدمت ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور عرض کیا یا رسول اللہ، صفوان ابن امیہ اپنے قبیلے کا سردار ہے اور آپ سے ڈر کر بھاگ گیا ہے، اور اب وہ اپنے آپ کو سمندر میں ڈبو دے گا۔ اے اللہ کے رسول، اللہ آپ پہ رحمت نازل فرمائے، آپ اسے امان دے دیں۔ آپ نے فرمایا اسے امان ہے۔ تو عمر ابن وہب نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے کوئی نشانی مرحمت فرما دیں تاکہ میں اسے تاکید کر دوں کہ تمہیں امان مل گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پگڑی مبارک اسے دے دی، اور عمر بن وہب آپ کی پگڑی مبارک لے کر صفوان کی تلاش میں نکلے اور آخر انہیں تلاش کر لیا۔ پھر اس کے بعد جب انہیں دیکھ لیا، وہ کشتی میں سوار ہونے والے تھے، تو عمر بن وہب نے کہا صفوان، میرے ماں باپ تم پر قربان، رسول اللہ تمام لوگوں سے زیادہ صالح، تمام لوگوں سے زیادہ حلیم، اور تمام لوگوں سے زیادہ بہترین، اور تمہارے چچا کے بیٹے ہیں، ان کی عزت تیری عزت ہے، ان کا وقار تیرا وقار ہے، ان کی بادشاہت تیری بادشاہت ہے۔ صفوان کہنے لگے کہ واقعی یہ سب کچھ درست ہے، مگر میں اپنے سامنے جو اپنی سابقہ سیرت کو دیکھتا ہوں، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت عمر بن وہب فرماتے ہیں کہ تو جو سوچتا ہے رسول اللہ اس سے بہت بلند ہیں۔ اب آپ دیکھیں آج ہماری کیا سوچ ہوتی ہے اپنے دشمنوں کے مقابلے میں۔ جب ہمیں اقتدار ملتا ہے، قوت ملتی ہے، تو کیسا ہم اس کا تصرف کرتے ہیں، جائز ناجائز۔ تو فرمایا کہ تو جو سوچ رہا ہے رسول اللہ اس سے کہیں بلند و برتر ہیں، اور اونچی شان والے اور اونچی عزت والے ہیں۔ پھر بہرحال جب ان کو دکھایا کہ تمہیں امان مل گئی اور یہ نشانی ہے، تو پھر واپس آ گئے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ صفوان بن امیہ جو ہے، اس نے کس قدر مسلمانوں کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی تھی۔ الغرض اگر ہم ان باتوں کو بھی بیان کریں تو موضوع بہت طویل ہو جائے گا، لیکن ہماری مختصر گزارش یہ ہے اپنے ساتھیوں سے، اہل علم سے، طلباء سے، اور سیرت کے خصوصاً پڑھنے والوں سے، کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں محبت سے، کیونکہ محبوب کی سیرت کو پڑھنا یہ محبت میں زیادتی کا باعث ہے، یہ ایمان میں زیادتی کا باعث ہے۔ لِيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اس سے اہل ایمان اپنے ایمان میں بڑھتے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ اسے امانت سمجھیں رسول اللہ کی سیرت کو، اور آپ کے حسن معاملہ کو، اور آپ کی رحمت للعالمینی کو۔ یقین کیجئے کہ اگر ہم دنیا کو رحمت للعالمین سے کا تعارف کرا دیں تو کوئی بعید نہیں کہ یہ لوگ یقین کر لیں کہ رسول اللہ سے زیادہ
ہر شخص دنیا کا یہ سمجھے کہ رسول اللہ سے زیادہ کوئی شفیق انسان آدم سے لے کے آج تک پیدا نہیں ہوا۔ رؤوف رحیم۔ تو یہ میری گزارش ہے آپ سب حضرات سے کہ اس نیت سے آپ کی سیرت کو پڑھا کریں کہ ہم خود بھی یاد کریں، مجالس میں بھی انہیں بیان کریں، اور پھر سیرت کے جو پہلو اجتماعی معاشرتی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں ان کو اپنے معاشروں کی اصلاح کے لیے استعمال کریں۔ داعی کو کیسے ہونا چاہیے، راعی کو کیسے ہونا چاہیے، رعیت کو کیسے ہونا چاہیے، صاحب اقتدار کو کیسے ہونا چاہیے، اور پھر جناب رسول اللہ چونکہ عالمین کے نبی بھی ہیں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تو انسانوں تک، بنی آدم کے وہ افراد جن تک آپ کی دعوت نہیں پہنچی ان تک پہنچانا اور آپ کی ذات کا تعارف کرانا، یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے ہر حال میں۔ اور اسی اپنی گزارش پہ میں اپنی آج کی اس مجلس کو ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اور پہلوؤں کو ہم اپنی مجالس میں، اور بلکہ اپنی مجالس کو معطر کریں گے، منور کریں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے ہر اس شخص کو، اللہ پاک نے جب فرمایا رفعنا لک ذکرک، کہ ان کا ذکر تو اللہ نے مرفوع رکھا ہے، تو یقیناً اس میں امت کی بھی عزت ہے۔ سیرت رسول کے مطالعے سے جو مطالعہ کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی حضور سے محبت عطا فرمائیں گے، اور اسے بھی انسانوں میں رفعت عطا فرمائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب لوگ ہمارے تعارف کرانے سے حضور کے قریب ہوں گے تو کتنا بڑا اجر ہے ہمارے لیے۔ تو اسی نیت سے میں گزارش کروں گا مقرر طور پر کہ ہم رسول اللہ کی سیرت کے تمام پہلوؤں کو، گھر میں کیسی سیرت تھی، باہر کیسی تھی، ساتھیوں کے ساتھ کیسے تھے، بطور راعی کیسی سیرت تھی، تو یہ سب پہلو ہمیں اجاگر کرنے چاہیے تاکہ بنی نوع انسان پہ اللہ کی حجت پوری ہو جائے، اور لوگ کل کو یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں رسول اللہ سے کسی نے متعارف نہیں کرایا تھا۔ آج میں کی مجلس کو میں اسی درخواست پہ ختم کرتا ہوں اور کہتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔